بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وآله الطاهرين صلوات محمد وآل محمد. أما بعد فقد قال الله سبحانه وتعالى في كتابه المجيد: بسم الله الرحمن الرحيم. لا تركنوا إلى الذين ظلموا فتمسكم النار. ملک بواز بلند سلوات پڑھی ہے. درس تفسیر قرآن کے حوالے سے کہ جو اللہ تبارک و تعالی نے مختلف گناہوں کے بارے میں جو فرمایا ہے، دیکھیں کوئی بھی گناہ صرف سوچنے کی وجہ سے نامہ اعمال میں نہیں لکھا جاتا کہ اس پہ اسے سزا ملے گی، سوائے ایک گناہ کے. یعنی باقی گناہوں کو جب تک انسان کرتا نہیں ہے اس وقت تک وہ گناہ شمار نہیں ہوتا. لیکن ایک گناہ ایسا ہے کہ اگر انسان اسے نہ بھی کرے لیکن صرف اپنے دل و دماغ میں وہ وابستگی رکھتا ہے تو اس پر بھی اسے گناہ ملتا ہے، اور وہ ایک گناہ ظلم ہے. اللہ نے کہا: لا ترکنوا الذین ظلموا فتمسکم النار، کہ ہرگز ظالموں کی طرف اپنا میلان نہ رکھو ورنہ تم جہنم میں چلے جاؤ گے. یہاں پر جو لفظ استعمال ہوا ہے لا ترکنوا، رکون، عربی میں رکون ظلم کرنے کو نہیں کہتے، یا عربی میں رکون ظالم کے لشکر میں شامل ہونے کو نہیں کہتے. عربی میں رکون کا مطلب یہ ہے کہ صرف قلبی طور پر میرا اس کی طرف جھکاؤ ہے. یعنی ظلم ایسا گناہ ہے کہ اگر انسان قلبی طور پر بھی ادھر جھکاؤ رکھتا ہے، میلان رکھتا ہے، تو وہ انسان اس گناہ میں شریک ہوتا ہے. اس حوالے سے حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام کا فرمان ہے کہ ظلم سے حوالے سے 3 لوگ جہنم میں جائیں گے. ظلم کرنے والا وہ جہنم میں جائے گا، اس کی اعانت کرنے والا، اس کی مدد کرنے والا وہ بھی جہنم میں جائے گا، اور جو اس ظلم پر راضی ہوگا وہ بھی جہنم میں جائے گا. ورنہ کوئی اور ایسا گناہ نہیں ہے کہ اگر وہ گناہ کسی نے کیا ہے اس پہ رضامندی کر رہا ہے تو اسے عذاب ملے گا. لیکن صرف ظلم ایسا ہے کہ صرف اس نے دل میں کہا ٹھیک ہے اس نے ظلم کیا ہے تو اچھا کیا ہے، تو اس پر بھی امام فرماتے ہیں وہ انسان جہنم میں جائے گا. اور پھر اگر مکتب اہل بیت کو دیکھیں، یعنی ہم شیعہ اثنا عشری، تو سب سے زیادہ جو ظلم کی مذمت کی گئی یا ظلم کے خلاف مزاحمت کا ایک استعارہ کے طور پر ہے، وہ ہمارے ائمہ اہل بیت علیہ السلام نے ہمیں تعلیمات دی ہیں. اور اس حوالے سے حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام کے فرمان ہے. آپ نے فرمایا کہ جو بنو امیہ کے زمانے میں ہم اہل بیت پر ظلم ہوا ہے، اگر اس کے لیے لوگ ان کی معاونت نہ کرتے، ان کے ظلم کی تائید نہ کرتے، تو ان کو ہم پہ ظلم کرنے کی ضرورت نہ ہوتی. یعنی وہ لوگ تھے کہ جو بنو امیہ کے لیے کتابت کر رہے تھے، امام کی حدیث کے الفاظ ہیں، وہ لوگ تھے جو بنو امیہ کے لیے مال جمع کر رہے تھے، وہ لوگ تھے جو بنو امیہ کے لیے ہمارے خلاف گھوڑوں پہ سوار ہو رہے تھے. امام نے فرمایا کہ اگر لوگ ان کی معاونت نہ کرتے تو کبھی بھی ان کو یہ جسارت نہ ہوتی کہ وہ ہم پر ظلم کرتے. اور علی بن ابی حمزہ روایت کرتا ہے، کہتے ہیں کہ میں امام جعفر صادق علیہ السلام کی بارگاہ میں گیا، میرے ساتھ ایک شخص تھا. اس نے امام علیہ السلام سے عرض کیا کہ مولا میں کافی عرصہ بنو امیہ کا ملازم رہا ہوں، لیکن اب میں اپنے اس عمل پہ پشیمان ہوں، اور میں یہ چاہتا ہوں کہ میں نے بنو امیہ کی حکومت کا حصہ رہ کے بہت زیادہ مال بھی کمایا ہے، اس سے معافی چاہتا ہوں اور آپ سے جنت کی ضمانت مانگتا ہوں. امام نے کہا دیکھو جب تک تم بنو امیہ کے کارندے رہے
اس دوران تم نے جتنا بھی کسی پہ کوئی ظلم کیا ہے پہلے اس سے جا کے معافی مانگو۔ اور پھر امام نے کہا اس ظالم حکومت کا حصہ بن کے تم نے جتنا مال اکٹھا کیا ہے، اگر تمہیں اس کے مالک کا پتہ ہے تو اسے واپس لوٹاؤ، اور اگر اس کا علم نہیں ہے تو اس کی طرف سے وہ صدقہ کرو۔ اگر تم یہ عمل کرتے ہو تو پھر میں تمہاری جنت کی ضمانت دیتا ہوں۔ علی بن حمزہ کہتا ہے کہ مدینے میں یہ بات ہوئی، وہ کوفے کا رہنے والا، ہم کوفہ آ گئے، اور اس نے امام کے کہنے پہ عمل کیا، یعنی جس کو وہ جانتا تھا یہ مال فلاں کا ہے اس نے واپس لوٹا دیا، جو باقی بچ گیا اس نے صدقہ کر دیا۔ اور کہتا ہے یہاں تک کہ جس نے ایک لباس پہنا ہوا تھا اس نے کہا یہ بھی جو کہ میں ظالم حکومت کا حصہ بن کے میں نے کمایا ہے تو لہٰذا یہ بھی میں صدقہ کر دوں گا۔ تو علی بن ابی حمزہ کہتا ہے کہ میں نے اسے اپنے پیسوں کا ایک سوٹ لے کے دیے، کپڑے لے کے دیے کہ تم وہ بھی صدقہ کر دو۔ کہتے اس نے وہ بھی صدقہ کر دیا کہ امام کے کہنے پر، اور اس کے بعد وہ بیمار ہو گیا، اور بیمار جب ہوا میں بھی اس کی تیمارداری کے لیے گیا تو میں نے دیکھا وہ بستر بیماری پہ قریب المرگ ہے، قریب الموت ہے۔ تو اس وقت اس نے مجھے جملہ کہا کہ علی بن ابی حمزہ جو امام نے مجھ سے وعدہ کیا تھا وہ وعدہ پورا ہو گیا ہے۔ اور کہتے اس کے تھوڑی دیر بعد اس کا انتقال ہو گیا۔ اب کہتا میں اس جملے کو نہیں سمجھا جو اس نے کہا کہ تیرے امام نے جو وعدہ کیا تھا وہ وعدہ پورا ہو گیا، لیکن میں یہ جانتا ہوں کہ جو امام نے اسے توبہ کا طریقہ بتایا تھا کہ اس ظالم حکومت کا حصہ بن کے تم نے جتنا مال کمایا ہے تو اس کا مالک نہیں ہے۔ کہتا ہے پھر میں امام کے پاس مدینے گیا اور میرے ذہن میں یہی تھا کہ میں امام سے سوال کروں گا مولا اس نے آخری جملہ کیا کہا۔ اور جب کہتا میں امام کے پاس گیا، اس سے پہلے کہ میں کچھ کہتا اس سے پہلے امام نے جملہ کہا کہ علی بن ابی حمزہ وہ جو تیرا ساتھی تھا اس نے اپنا وعدہ پورا کر دیا ہے اور میں نے اس کے ساتھ اپنا وعدہ پورا کر دیا۔ کہتے اس نے یہ وعدہ پورا کیا کہ جو میں نے اسے توبہ کا طریقہ بتایا وہ جو ظالموں کا حصے دار رہا ہے کہ کیسے تم نے اسے توبہ کرنی ہے، اس نے وہ وعدہ پورا کیا، اور اس کے مقابلے میں نے اسے جنت کا وعدہ کیا تھا، میں نے اپنی جنت کا وعدہ پورا کر دیا۔ یعنی ائمہ اہل بیت علیہ السلام نے سب سے زیادہ جس گناہ کی مذمت کی ہے کہ کبھی بھی وہ ظالموں کی طرف قلبی جھکاؤ، قلبی میلان بھی نہیں رکھتا۔ اور پھر اس حوالے سے حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام کی ایک حدیث ہے کہ اگر کوئی شخص ظالم حکمران کی تعریف کرتا ہے، جیسے اکثر آپ دیکھتے ہیں نا کوئی حکومتی پروگرام ہو رہے ہوں تو درباری لوگ جو ہوتے ہیں وہ حکومتوں کی چاپلوسی کر رہے ہوتے ہیں، یہ وزیر ہے، یہ مشیر ہے، یہ فلاں ہے، اور چاپلوسی کرنے کے دو ہی مقصد میں سمجھتا ہوں، یا انہیں ان سے مالی فائدہ حاصل کرنا ہوتا ہے یا کوئی حکومتی اداروں کے عہدے حاصل کرنے ہوتے ہیں۔ کوئی پیچھے یہ نہیں ہوتا کہ کوئی قوم کا درد انہیں کھائے جا رہا ہے، یا مالی مفاد حاصل کرنے ہیں یا کوئی حکومتی عہدے حاصل کرنے ہیں۔ لیکن معصوم نے کیا فرمایا؟ معصوم کی حدیث ہے کہ اگر کوئی حکمران کی تعریف کرتا ہے اس لیے کہ اسے خوش کیا جا سکے یا اس سے کوئی مالی فائدہ حاصل کرے تو امام فرماتے ہیں وہ اس حکمران کے ساتھ جہنم میں ایک ساتھ ہوگا۔ یعنی یہاں دنیا میں جو جس سیاستدان کے ساتھ آپ کو تعریفیں کرتا نظر آئے گا، امام کے فرمان کے مطابق وہ آخرت میں جہنم میں بھی اسی کے ساتھ رہے گا۔ اور پھر امام علیہ السلام فرماتے ہیں کہ پتہ ہے کہ یہ حکمران بھی فاسق ہے، یہ ظالم ہے، اور اس کے باوجود اگر وہ اس کے آگے عاجزی اختیار کرتا ہے، یعنی حاکم ہے، ہونا یہ چاہیے کہ وہ ظالم کے سامنے، جیسے رسول کی حدیث التکبر مع المتکبرین عبادت کے حکمران جو ہیں متکبر ہوتے ہیں، اور ایسے لوگوں کے ساتھ رویہ کیسے رکھنا چاہیے؟ رسول خدا کی حدیث ہے التکبر مع المتکبرین عبادت کہ متکبر کے ساتھ تکبر کرنا عبادت شمار ہوتا ہے۔ یعنی بجائے یہ کہ بندہ وہاں ظالم حاکم کے سامنے عاجزی اختیار کر رہا ہو، نہیں، وہاں پر اگر امام فرماتے ہیں کہ کوئی ان کے سامنے عاجزی اختیار کر رہا ہوتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کا عرش بھی لرز جاتا ہے۔
کہ اس کو میری بارگاہ میں عجز اختیار کرنی چاہیے تھی، اور یہ ایک ظالم کے سامنے عجز اختیار کر رہا ہے۔ لہٰذا ایک مومن کو جو شیعہ ہے، ائمہ اہل بیت کے طریقے پہ چلنے والا ہے، زبان سے نہ ظالم کی حمایت کرنی چاہیے، نہ ظالم کی معاونت کرنی چاہیے، اور سب سے اہم یہ ہے کہ دل میں بھی ذرہ برابر ظالم کے لیے جھکاؤ نہیں ہونا چاہیے۔ اس لیے کہ ائمہ اہل بیت علیہ السلام نے کہا کہ جو ان کے لیے ذرہ برابر بھی تعریفی جملہ کہے گا یا ان کے لیے عجز اختیار کرے گا، وہ ان کے ساتھ اس کا ٹھکانہ جہنم ہوگا۔ اور یہی وجہ ہے کہ اگر ہم دیکھیں کہ اس وقت جو حالات بھی چل رہے ہیں، اگر ساری دنیا میں کوئی ظلم کے خلاف عملی طور پر میدان عمل میں ہوتا ہے تو وہ لوگ ہیں جو عملی طور پر اہل بیت کے طریقے پہ چل رہے ہیں۔ اور اس کے مقابلے میں اگر کوئی یہ کہے جی فلاں اسلامی ملک ہے، فلاں اسلامی ملک ہے، کہاں پر ظلم کا ساتھ نہیں دیا جا رہا۔ اگر کوئی کہے کہ جی سعودی عرب خادم حرمین شریفین ہے، وہ سب سے بڑے اسلام کے جو ٹھیکیدار ہیں، اگر انہیں دیکھا جائے تو وہاں پر امریکہ اسرائیل کے اڈے ہیں، اس کے مقابلے میں متحدہ عرب امارات میں اسرائیل کے اڈے ہیں، امریکہ کے، اردن میں امریکہ کے اڈے موجود ہیں، ترکی میں امریکہ کے اڈے موجود ہیں، بحرین میں امریکہ اسرائیل کے اڈے موجود ہیں۔ اس کے مقابلے میں کتنے اور مسلمان ممالک ہیں کہ جہاں امریکہ اور اسرائیل کے اڈے موجود ہیں۔ یعنی یہ ظلم کے خلاف صرف جھکاؤ نہیں ہے، وہ عملی طور پر ظالم کی معاونت کر رہے ہوتے ہیں۔ اور یہاں پر جو بھی ائمہ اہل بیت کے طریقے پہ چلنے والا ہے، اس کی یہ ذمہ داری ہے کہ وہ قلبی طور پر بھی ظلم کی طرف جھکاؤ نہ رکھتا ہو۔ اور یقیناً جو انسان قلبی طور پر یا اپنی زبان سے جو دبے الفاظ میں کوئی بھی ایسا کلمہ کہتا ہے جس سے یہ ظاہر ہو کہ شاید وہ ان ظالموں کی طرف داری کرنا چاہتا ہے، اس کا ائمہ اہل بیت کے طریقے سے کوئی تعلق نہیں ہوتا، وہ اپنے مفادات کا تحفظ کر رہا ہوتا ہے۔ لہٰذا ائمہ اہل بیت کا صرف طریقہ یہی ہے کہ جہاں پر بھی ظالم ہو اس ظلم کی مذمت کرے، یہاں تک کہ قلبی طور پر بھی ادھر جھکاؤ نہیں رکھنا چاہیے۔ اور امیر المؤمنین کی یہ وصیت ہے اور مشہور ہے، صلی اللہ محمد۔ بظاہر آپ نے امام حسن حسین علیہ السلام کو مخاطب کیا، لیکن ہر ایک کے لیے امام کی وصیت عام تھی، کونا للظالم خصما وللمظلوم عونا، ہمیشہ ظالم کے دشمن اور مظلوم کے حمایتی مددگار بنو۔ عام طور پہ لوگ کیا دیکھتے ہیں کہ جس کا پلڑا وزنی ہے اس ساتھ ہو جاتے ہیں، لیکن مولا کائنات کا یہ طریقہ نہیں ہے۔ مولا کائنات کہتے ہیں کہ دنیا دو حصوں میں ہے تمہارے سامنے، یا ظالم ہے یا مظلوم ہے، تم نے مظلوم کا ساتھ دینا ہے ظالم کے مقابلے میں۔ اور یہی وجہ ہے کہ امیر المومنین کے بعد بھی ہمارے ائمہ اہل بیت علیہ السلام کا اگر طور طریقہ دیکھا جائے تو وہ ہمیشہ مظلوم کے طرفدار رہتے تھے اور ظالم کے مخالف رہتے تھے۔ دعا کہ اللہ تبارک و تعالی ہمیں ائمہ اطہار علیہ السلام کی سیرت سننے، سمجھنے اور عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ اس حوالے سے یا کوئی اور آپ کا سوال ہو تو آپ لوگ پوچھ سکتے ہیں۔ دیکھیے اس حوالے سے واضح طور پہ اسلام کا حکم ہے لا طاعت لمخلوق فی معصیت الخالق، کہ جہاں پر خالق کی نافرمانی ہو وہاں مخلوق کی اطاعت کرنا واجب نہیں ہے۔ مثال کے طور پہ اگر کوئی پولیس والا یہ مجھے کہتا ہے کہ اس کا بڑا افسر کہہ رہا ہے کہ تم نے مظلوموں کے اوپر ڈنڈا چلانا ہے، کہ تم نے مظلوموں کے اوپر فائر کھولنا ہے، وہاں پر اس کی اطاعت اسلام کہتا ہے واجب نہیں ہے۔ لہٰذا اگر کوئی صرف یہ کہے کہ میں تو مطلقاً مخلوق کی اطاعت کروں، مطلقاً صرف اللہ کی اطاعت واجب ہے، یہ رسول کی یا امام کی، اس کے علاوہ مشروط طور پر مخلوق کی اطاعت واجب ہے۔
جی ماہ رمضان المبارک میں اگر کوئی شخص زوال شرعی سے پہلے کسی جگہ پہنچ جائے، مثلا اس نے لاہور سے گجرانوالہ جانا ہے، اس صورت میں روزے کے بارے میں کیا حکم ہے؟ اب اس میں دو صورتیں ہیں۔ ایک صورت تو یہ ہے کہ مثلا گجرانوالہ اس کا وطن ہے، اس کا اصل گھر ہے، اگر وہ زوال سے پہلے پہنچ جائے گا تو اس کا روزہ ٹھیک ہے۔ دوسرا یہ ہے کہ اس کا وطن نہیں، وہ کسی کے پاس مہمان بن کے جا رہا ہے، تو اس صورت میں اگر وہ زوال سے پہلے پہنچے گا تو اس کا روزہ ٹھیک نہیں ہے۔ زوال کے بعد اپنے وطن سے سفر کرے اور پھر وہاں پہنچے۔ یا ایک صورت یہ ہے کہ وہ وہاں 10 دن سٹے کرنا چاہتے ہیں، یعنی مسافر ہے، وہاں 10 دن قیام کرے گا، تو اس صورت میں بھی یہ ہے کہ اگر وہ زوال سے پہلے وہاں پہنچ جائے گا پھر بھی روزہ ٹھیک ہوگا۔ صلوات پر محمد والے